الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے ایمان والوں کے لیے قرآن پاک میں شفا بھی اتاری ہے اور مومنوں کے لیے اس میں رحمت بھی اتاری ہے۔ یہ رب العالمین کا لامتناہی فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو یہ کلام پاک کی نعمت عطا کی، اور پھر اس کلام پاک میں سے بھی کچھ آیات، کچھ صورتیں ایسی ہمیں عطا فرما دیں کہ جن کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم ان کو احاطہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھے پوچھا کہ اے ابی اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے، سب سے عظمت والی ہے، سب سے فضیلت والی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول خوب بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ سوال دوبارہ کیا کہ تدری ایو آیت کتاب اللہ معک اعظم، کیا تو جانتا ہے کہ کون سی آیت بہتر ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب دوسری مرتبہ میرے محبوب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے خیال میں وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، میں نے کہا میرے خیال میں وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابو منذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، کہ یعنی یہ جو تو نے جواب دیا یہ بالکل صحیح دیا کہ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی، فضیلت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے، اور یہ آیت الکرسی ایک ایسی خوبصورت آیت ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان اس کی تلاوت کرتا ہے رب العالمین اس کی بھی اور اس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کی بھی اس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ 40 گھر دائیں بائیں ایک آدمی کے آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے 40 گھر دائیں بائیں انسان کے اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرماتے ہیں ایک آدمی کے آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے، اور اگر ہر آدمی اس کو پڑھ رہا ہو تو پھر اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے، اور ممبر پر بیٹھے ہوئے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے آیت الکرسی ہے، اگر کوئی انسان فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی ادھر مرے گا اور ادھر سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں جنتی بننے کا نسخہ میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ تم دنیا میں چل رہے ہو اور تمہیں محبوب علیہ السلام کی زبان صادق سے اس چیز کی بشارت دے دی گئی کہ تمہاری خود بھی حفاظت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اگر ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہو، اور کتنے منٹ لگتے ہیں؟ صرف 30 سیکنڈ لگتے ہیں اس پہ، آیت الکرسی پڑھنے پر صرف 30 سیکنڈ لگتے ہیں، اور اس 30 سیکنڈ کے اندر انسان اس چیز کی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے
جنت کی ضمانت کی بشارت مل رہی ہے تو اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور کیا ہو. تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی آیت الکرسی کو یاد رکھنے کی، اپنے بچوں کو یاد کروانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو پڑھنے کا ہمیں معمول بنانے کی بھی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں سے درگزر فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. حاضرین مجلس میں سے جو بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما. مولا کریم حاضرین میں سے جن کے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. مولا کریم ہم سب کو اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحمن.